السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول تیری باندی ہوں، اسکلم ماہین شاہ، ایپیسوڈ نمبر 13۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ عافیہ بیگم اس سے وجہ پوچھ رہی تھی کہ تم اداس کیوں ہو؟ پرامین اپنا چہرہ نیچے جھکائے اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ تو تم مجھے نہیں بتاؤ گی تم کیوں اداس ہو؟ عافیہ بیگم جانتی تھی اسے تکلیف ہوگی، لیکن اگر وہ اسے بتاتی تو شاید اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ لیکن وہ نہیں بتانا چاہتی، اس لیے وہ بس خاموش رہی۔ تمہارا شوہر 2 دن کے لیے گھر نہیں ہے، تم سکون سے رہ سکتی ہو۔ انہوں نے اسے راحت بخشنی چاہی تھی۔ اس کے دل کو خوشی میسر ہوئی تھی، اتنی کہ اس نے عافیہ بیگم سے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اب وہ سکون سے رہ سکتی تھی 2 دن۔ اس کے لیے 2 دن ایسے تھے جیسے 2 صدیاں ہوں۔ عافیہ بیگم اس کے وجود کو نارمل ہوتا دیکھ کر مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی بے چینی اب کہیں نہیں تھی۔ ان کے بیٹے سے کتنا ڈرتی تھی یہ تو وہ خود ہی دیکھ چکی تھی۔ تم پوری حویلی میں گھوم پھر سکتی ہو، لیکن خیال رکھنا سائقہ کی نظر تم پہ نہ پڑے۔ یہ کون ہے؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ وریشا کی ماں۔ ان کو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ رامین کے لیے بس یہی کافی تھا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ تم آرام کرو، میں ناشتہ بھجواتی ہوں، اور فرخندہ آ کر بیڈ شیٹ بدل دے گی۔ جی۔ عافیہ بیگم کے جانے کے بعد رومی نے گہری سانس کھینچتے ہوئے بیڈ سے ٹیک لگائی۔ وہ پرسکون تھی، شاید خوف دینے والا اب دور تھا۔ ادھیان شاہ لاہور پہنچا تو گاڑی کو پارکنگ میں کھڑا کر کے وہ باہر نکلا۔ دوپہر کے 1 بج رہے تھے۔ سورج سر پہ تھا، جس پہ کبھی کالے بادل آ کر 1 سیکنڈ میں ٹھنڈی ہوا اور 1 سیکنڈ میں بادل ہٹ کر سورج کی کرنیں اپنی پرتپش زمین تک فراہم کر رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں داخل ہوا تو اس کی نظر راحم کی والدہ پہ پڑی، جو ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رضیہ بیگم ادھیان شاہ کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور قدم بڑھاتے ہوئے ان کی طرف آ رہا تھا۔ آپ کیسی ہیں آنٹی؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ آنکھوں میں نمی لے آئی۔ کیا ہوا ہے آنٹی؟ مجھے راحم نے کچھ نہیں بتایا، وہ بہت بیمار ہے آدی، رضیہ بیگم بمشکل بولی۔ وہ سرد آہ بھر گیا۔ وہ تو اسے کہہ رہا تھا وہ ٹھیک ہے۔ آنٹی آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ راحم کو کیا ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی انہیں تسلی دے رہا تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ اسی اثنا میں راحم کی بیوی اپنے 1 سالہ بیٹے کو اٹھانے وہاں آئی۔ زمینہ راحم کو ہوا کیا ہے؟ اس کی ماں تو بتانے کی حالت میں نہیں تھی، اس لیے وہ زمینہ کے ہاتھوں سے زایان کو لیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ امی آپ اندر جائیں، راحم اکیلے ہیں، میں آتی ہوں۔ رضیہ بیگم اسبات میں سر ہلاتی جا چکی تھی۔ ادھیان راحم کو جگر کا مسئلہ ہے، اور افسوس ابھی تک وہ بھی لیور ہمیں ملے ہیں وہ میچ نہیں ہوئے۔ وہ مدھم سا بولی، شاید وہ تکلیف میں تھی۔ یہ کیسے الفاظ تھے؟ یہ ادھیان شاہ کے دل کو جیسے برچھی برچھی کی طرح توڑ گئے تھے۔ ادھیان اس مشکل وقت میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے، کوئی ایک دفعہ آ کر بھی راحم سے نہیں ملا کہ وہ کیسا ہے۔ وہ راحم کے خاندان والوں کی بات کر رہی تھی۔ راحم کا باپ نہیں تھا، اس لیے اس کے چچا اور تایا نے راحم اور اس کی ماں کو راحم کے بچپن میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ ادھیان نے زایان کو دیکھا جو اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ادھیان ہم 2 مہینوں سے ہاسپٹل میں ہیں، مگر راحم ٹھیک نہیں ہو رہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں بلا لیں، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، وہ خود ایک بزنس مین ہے تو وہ کیسے آ سکتا ہے۔ ادھیان شاہ نے زمینہ سے اس کی بیماری کے متعلق ہر بات جانی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، تم ٹینشن نہ لو۔ اس کا روم نمبر کون سا ہے؟ وہ اب راحم سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ روم نمبر 40، دوسرے فلور پہ۔ اس کا لہجہ بیان کر رہا تھا اس کی تکلیف کو۔ ادھیان شاہ راحم کے پاس جانے سے پہلے اس کا علاج کرنے والے بڑے ڈاکٹر سے ملا۔ وہ ایک امریکن ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹر مجھے راحم کے متعلق جاننا ہے۔ شکر ہے کوئی مرد آیا ہے، ہم عورتوں کو ساری باتیں نہیں بتا سکتے تھے۔ ڈاکٹر کے بات کرنے کا انداز بیان کر رہا تھا کہ حقیقت زمینہ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ میرے بھائی کی طرح ہے، آپ مجھے بتائیں، ان کو لیور کینسر ہے۔ کینسر کا سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی جیسے۔
وہ جانتے ہیں اور انہوں نے منع کیا ہے کہ ان کی ماں اور بیوی کو بتانے سے۔ وہ بس کہتے ہیں کہ انہیں بتائیں کہ انہیں صرف لیور کا مسئلہ ہے۔ ان کی چھاتی پہ بھی ایک زخم ہے، ہم اس کا علاج بھی کر رہے ہیں ساتھ، کیونکہ ہم نے بھی اس کا علاج نہ کیا تو انہیں بریسٹ کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر آپ اس کا علاج کریں۔ یہ 5 سال سے جگر کی بیماری کا شکار ہیں، مگر یہ اسی وقت اپنا علاج کروا لیتے تو شاید حالات اور ہوتے۔ ان کو فی الحال ایک صحت مند جگر کی ضرورت ہے، کیونکہ جو لوگ میرے تک آئے ہیں ان کا میچ نہیں ہوا۔ اگر کوئی ان کو لیور ڈونیٹ کر بھی دے پھر بھی دوبارہ کینسر کے آثار ضرور اپنے سیل سے نکلیں گے۔ ڈاکٹرز بالکل نا امیدی دکھا رہے تھے۔ آپ سے نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں جس ملک میں اس کا علاج ہو سکتا ہے میں وہاں لے جاؤں گا اسے۔ وہ راہم کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بات علاج کی نہیں ہے، جگر کی ہے۔ وہ کینسر سے بھرا ہوا ہے۔ جگر انہیں کافی حد تک متاثر کر چکا ہے۔ میں خود امریکن ڈاکٹر ہوں، اس لیے بہتر ہے آپ ان کی رائے لے جا کر، کیونکہ انہیں ساری زندگی کینسر کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ جیسا کہ وہ کچھ پوچھتا اس سے پہلے وہ اپنے پیچھے زمینہ کو دیکھ کر جیسے ساکت ہوا تھا۔ وہ زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ عدیان شاہ نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں عدیان؟ کیا کہا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کہا۔ وہ بات کو بدل رہا تھا۔ جھوٹ مت بولو عدیان، وہ چیخی تھی۔ ڈاکٹر میرے شوہر کو کچھ ہوا تو میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو۔ زمینہ کا بس چلتا وہ ڈاکٹر کو چھوڑتی نہ۔ کیا کر رہی ہو زمینہ؟ ہوش میں آؤ۔ کیسے ہوش آؤں؟ تم نے آ کر کون سا احسان کر دیا ہے؟ تم آئے ہو اور میرے شوہر کے مرنے کی خبر مل رہی ہے مجھے۔ زمینہ باہر جاؤ، میں آتا ہوں۔ عدیان شاہ نے اسے باہر نکالا اور دروازہ بند کیا جبکہ وہ باہر جا کر مسلسل بول رہی تھی۔ ہاسپٹل میں موجود لوگ اسے دیوانہ وار روتا دیکھ رہے تھے۔ کیا ایک صحیح انسان اپنا آدھا لیور دے سکتا ہے؟ عدیان شاہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ 60 سے 70% لیور ٹرانسفر کر سکتا ہے اور چاہے تو اسی فیصد بھی دے سکتا ہے۔ وہ جو ڈونیٹ کرے گا کیا چانسز ہیں کہ وہ بچے گا؟ پہلے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں پھر ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے سرجری کی جاتی ہے۔ اوہ یہ تو اچھا ہو گیا۔ اور یہ کہہ کر ڈاکٹر کو الجھن میں ڈال گیا تھا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ میں اپنا لیور ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ عدیان شاہ کو اپنا دوست عزیز تھا اور اس کا چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے محروم ہو جائے۔ عدیان شاہ یہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ کیا واقعی آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں اپنا آدھا لیور ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پر آپ ابھی سوچیں مسٹر عدیان، آپ اتنی جلدی فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میری زندگی کا ایک ہی حصول ہے، 1 سیکنڈ میں فیصلہ کرنا، اور میں کر چکا ہوں۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ ایک صحت مند نوجوان ہیں، آنے والی نسلیں آپ سے ہیں۔ صحت مند ہوں اس لیے تو دے سکتا ہوں، اور یہ بہت عام ہے، اور ویسے بھی میری نسلیں ابھی آنی ہیں پر اس کی چل رہی ہیں۔ ڈاکٹر سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک ضدی انسان ہے، ہمیں چیک کرنا ہوگا۔ کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا ڈاکٹر کو۔ آپ کا میڈیکل ریکارڈ، فزیکل ایگزامینیشن اور مینٹل ٹیسٹ۔ ٹھیک ہے، کب کریں گے ٹیسٹ؟ آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں پہلے۔ اپنے خاندان کا اکلوتا بیٹا ہوں اس لیے میں انہیں نہیں بتانا چاہتا۔ یہ غلط ہے، آپ انہیں بتائیں۔ میری مرضی ہے اس میں، صرف میں جانتا ہوں اور آپ، راہم اور اس کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر لیون نے آج سے پہلے ایسا انسان نہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، کل آپ کے ٹیسٹ کیے جائیں گے، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ اب میں چلتا ہوں، اور میں آپ کو اچھا خاصا پیسہ دوں گا، بس آپ دل لگا کر میرے دوست کا علاج کریں۔ وہ باہر آئے تو زمینہ دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ عدیان شاہ نے اسے کھڑا کیا۔ سب ٹھیک ہے؟ تم کتنا جھوٹ بولو گے عدیان؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، ٹرسٹ کرو مجھ پہ۔ وہ ڈاکٹر کینسر کہہ رہا تھا، وہ بریسٹ کہہ رہا تھا، کینسر تو نہیں کہا اس نے۔ اپنی آنکھوں سے پورا یقین دلا گیا تھا اسے۔ رامین نے وریشا کے ساتھ بہت انجوائے کیا تھا۔ وہ دونوں حویلی کی چھت پہ تھی۔ آپا بائی کے جانے سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ ہاں، تمہارا بھائی بہت بڑا ظالم ہے، میں تو چاہتی ہوں وہ کبھی واپس ہی نہ آئے۔ آپا ایسا مت کہیں، میرا ایک ہی بھائی ہے اور میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ خاموش ہوتی وریشا کو دیکھنے لگی جو اداس ہو گئی تھی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، تمہارا بھائی بہت اچھا ہے، میں خود اس سے بہت پیار۔ وہ ایک دم رک گئی۔ آپ بھی بھائی سے پیار کرتی ہو؟ وریشا خود بول پڑی تھی۔ وریشا، آپ نے کہا نا میں اسے برا نہ کہوں تو میں نہیں کہتی، پر اب ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے ٹیب کی وجہ سے میں بور نہیں ہوتی۔ وریشا کے چہرے پہ مسکراہٹ کھلی۔ آپ کیا دیکھتی ہو؟ وریشا جاننا چاہتی تھی۔
میں صرف انگلش موویز ہی دیکھتی ہوں۔ آپ BTS کے سانگ سنا کرو آپا، آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ کیا تم BTS آرمی ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، کیا آپ جانتی ہیں؟ ہاں بالکل، ان 7 خوبصورت لڑکوں کو کون نہیں جانتا۔ میرا تو 22 جنگ جوک ہے۔ پریشا نے حیرانگی سے دیکھا تھا رامین کو۔ اب تو آپ کو میرا بھائی پسند ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ میرا 22 تو ہمیشہ جنگجوک رہے گا۔ آپا، جنگوک میرا ہے، یہ مجھے دیں۔ اسے سمجھ آ گئی تھی ورشا اس لیے کہہ رہی تھی اس کا 22 بھی وہی تھا۔ تم ابھی 9 سال کی بچی ہو اس لیے تمہارا بھائی ہے وہ۔ رامین تو اس بیچاری کی فیلنگز کو بھائی کے ساتھ تشبیہ دے گئی تھی۔ آپا، بھائی ہوگا آپ کا، میرا تو فیوچر ہسبینڈ ہے۔ رامین ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ تم جیسی بچیوں کو وہ مل جائے گا تو ہم جیسی 18 سے اوپر والیوں کا کیا ہوگا؟ آپا، میں ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ تھوڑا اداسی سے بولی تھی۔ اچھا چلو ناراض مت ہو، لیکن وہ ہے میرا ہی۔ چلے، آپ کی تو شادی ہو گئی اس لیے آپ کے پسند کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہونا ہے۔ رامین بس فریشا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ بتاؤ کون سی کلاس میں ہو تم؟ 5۔ وہ ہاتھ کی 5 انگلیاں دکھا کر بولی۔ ویسے آپا آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ وہ تھوڑا رکی اور طویل وقفہ آیا تھا کیونکہ رامین کچھ سوچ رہی تھی۔ میرا انٹر کمپلیٹ ہو چکا ہوتا اگر اب میں آزاد ہوتی۔ میں یقیناً کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوتی۔ وہ اسے بتاتے ہوئے اداس ہو گئی تھی۔ آپا کوئی بات نہیں، مجھے پورا یقین ہے آپ کو پڑھے بغیر ہی بہت کچھ آتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، پریشا تمہاری آپا کو آتا تو بہت کچھ ہے۔ دونوں مل کر ہنسی تھی۔ ادیان شاہ راہم کے کمرے میں آیا تو وہ سو رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر ادیان شاہ کو تکلیف ہوئی تھی، نہ جانے وہ کتنی دیر سے اس بیماری سے اکیلے لڑ رہا تھا۔ اور اسے اب پتہ چلا تھا میں کیوں جان نہیں پایا۔ مجھے پتا ہوتا تو میں وقت پہ تمہارا علاج کروا لیتا۔ راہم نے آنکھیں کھولی۔ آدی کو پریشان دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹا رہے۔ ادیان شاہ نے اس کے بیڈ کو کنٹرولر سے بیٹھنے والے انداز میں سیٹ کیا۔ کیسا ہے آدی؟ تو کسی آدی کو بھی جانتا ہے؟ ادیان شاہ دونوں ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو کر بولا۔ کیا ہو گیا ہے آدی؟ کس کو کہہ رہا ہے تو؟ میں تو صرف اپنے دوستوں اور گھر والوں کے لیے آدی ہوں، دنیا والوں کے لیے میں ادیان شاہ ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تو میرے لیے آدی ہی ہے۔ اب اگر تو مجھے دنیا والا سمجھتا ہے تو اس میں تیری مرضی ہے۔ مقابل کی آواز دھیمی تھی۔ میں سمجھتا ہوں یا تو؟ اس نے غصے سے کہا۔ وہ اس لیے غصہ کر رہا تھا کیونکہ 2 مہینے سے اس نے چھپایا تھا اپنی بیماری کو اس سے۔ تجھے ہماری 17 سال کی دوستی پہ تو یقین ہونا چاہیے تھا، تو نے کیوں مجھے نہیں بتایا؟ یہ لمحہ تکلیف کا لمحہ تھا۔ ادیان شاہ کی سانسیں دہک رہی تھی اپنے دوست کو اس حالت میں دیکھ کر۔ وہ اس کی چھاتی کا زخم بآسانی دیکھ رہا تھا۔ آدی یار، تو ایک ہی دوست ہے میرا، تجھے مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ تو مصیبت کہہ رہا ہے خود کو؟ نہ کر یار، تیرے ساتھ گزارا زندگی کا ہر لمحہ آج بھی محسوس کرتا ہوں تو راحت ملنے لگتا ہے۔ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا راہم؟ وہ اس کے لیے پریشان تھا۔ یار چھوڑ نا۔ نہیں چھوڑ سکتا نا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ اگر تو روئے گا تو بیچاری تیری گرل فرینڈز کیا سوچیں گی کہ بس باہر سے ہی مضبوط ہے؟ بکواس مت کر یار، میرے سینے سے نہیں لگے گا راہم، خفا سا بولا تھا۔ ادیان شاہ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ ایک دفعہ تو ٹھیک ہو جا، میں تجھ سے گن گن کے بدلے لوں گا۔ ویل ڈن۔ تجھے ویسے اصل مسئلہ کیا ہے؟ میں اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ کچھ نہیں، بس جگر کا مسئلہ ہے۔ اوہ، مجھے لگا شاید کینسر ہے۔ راہم کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے صرف لگا تھا۔ تو ڈاکٹر سے مل کے آ رہا ہے؟ اللہ کی قسم راہم، ایک دفعہ ٹھیک ہو، میں واقعی چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے آج تک تجھ سے کچھ چھپایا نہیں، لیکن تو نے بہت کچھ چھپایا ہے۔ اب اس حالت میں تو غصہ کرے گا مجھ پہ؟ مجھے غصہ مت دلانا۔ یہ نہ ہو میں تیرے بیماری ہونے کا لحاظ نہ کروں۔ ٹھنڈا پانی پی، واقعی تیرا دماغ گرم ہو رکھا ہے۔ وقت آنے پہ بتاؤں گا اور زمینہ کو سمجھا بار بار تیرے خاندان کا ذکر کرتی ہے۔ لعنت بھیجو ان پہ۔ یار کیا کروں، وہ عورت کہاں سنتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہے تو، لیکن اب میں خود سمجھاؤں گا تیری بیوی کو۔ سمجھ ہی نہ جائے وہ، راہم سرد آہ بھرتے ہوئے بولا تھا۔ زمینہ باہر سے رو دھو کر اندر آئی تھی۔ راہم آپ سو جائیں، ابھی آپ کے سونے کا وقت ہے۔ نہیں، آج آدی کے ساتھ بیٹھنے کا دل کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ باتیں کر کے دل ہلکا محسوس ہونے لگا ہے۔ میں یہاں ہی ہوں، اس لیے تو آرام کر۔ تو واقعی یہاں رہے گا؟ تو ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہا ہے یار؟
میں ہمیشہ تیرے ساتھ تھا، اس لیے اب چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ تو پچھلی دفعہ لاہور آیا تھا اور مجھ سے مل کر نہیں گیا تھا۔ شاید وہ گلہ کر رہا تھا۔ رائے میں تم سے ملنے آیا تھا لیکن تمہارے گھر کے گارڈز تک نہیں تھے باہر، اس لیے یہ شکوے مجھ سے نہ کر۔ ابھی تو آرام کر، میں باہر ہوں۔ ادیان شاہ اٹھ کے باہر آیا۔ زمینہ راہم کو میڈیسن دے کر باہر آئی۔ ادیان، امی اور زایان گھر گئے ہیں، تم بھی جا کر آرام کر لو۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، تم چلی جاؤ۔ وہ ایک بینچ پہ بیٹھ گیا۔ ادیان، وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ اس کا دل ڈر رہا تھا۔ ہاں بالکل، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اسے کون سا کوئی بڑی بیماری ہے؟ زمینہ اس کے سامنے والے بینچ پر بیٹھ گئی۔ تم امریکہ، لندن کہیں لے جاؤ راہم کو۔ کیا تم بچی ہو؟ جب میں کہہ رہا ہوں اس کا علاج ہو جائے گا تو میری بات پہ یقین کرو۔ اللہ کرے جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہو۔ اس کے لہجے میں تکلیف تھی، شاید اپنے شوہر کو کھو دینے کی۔ تم ٹینشن نہ لو۔ ادیان شاہ اٹھ کر نیچے آیا۔ وہ اب اور اسے تڑپتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کئی دنوں سے رامین سکون سے رہ رہی تھی۔ وہ اور وریشا دونوں ادیان شاہ کے کمرے میں سوتی تھی۔ آج بھی وہ دونوں مووی نائٹ کر رہی تھی۔ آپ کو کیسی موویز اچھی لگتی ہیں؟ ویسے میں کارٹون والی کہانیاں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں۔ رامین نے اپنی پسند بتائی تھی، جس پہ وریشا ہنسی۔ آپا بچے تھوڑی ہو آپ جو آپ کارٹون والی کہانیاں دیکھتی ہو، اصل مزہ ان میں ہی آتا ہے۔ کبھی دیکھنا تو پتہ چلے گا، اور آج بھی کارٹون والی کہانیاں ہی دیکھیں گے۔ نہیں، آج آپ میری پسند۔ چلو ٹھیک ہے۔ اسی دوران سائقہ بیگم آئی۔ رامین خاموش تھی۔ کتنی بار کہا اس منوس کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ وہ وریشا کو بازو سے پکڑ کر لے گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو، وہ منہ بسور کر بولی، اور اکیلی بیٹھ کر کارٹون والی کہانیاں دیکھنے لگی۔ اچانک اسے ادیان شاہ کا خیال آیا تھا، وہ کہاں گیا ہوگا؟ چلو جہاں بھی ہو میرے لیے تو اچھا ہے۔ اس کی امی تو 2 دن کہہ رہی تھی، آج 6 دن ہو گئے۔ رومی خوش تھی کہ وہ نہیں آیا۔ وہ اکیلے ہی اچھا خاصا انجوائے کر کے سوئی تھی۔ ادیان شاہ کا میڈیکل، فزیکل اور مینٹل ٹیسٹ کلیئر آئے تھے۔ وہ ابھی ہارٹس، لنگز اور کڈنی کے ٹیسٹ کروا کے آیا تھا، جن کی رپورٹس کلانی تھی۔ سب جانتے تھے کہ ادیان شاہ کی جان پہچان کا ایک بندہ اپنا لیور دے رہا ہے، کوئی حقیقت نہیں جانتا تھا۔ حافظ شاہ اور سکندر شاہ کچھ دیر پہلے راہم سے مل کر گئے تھے۔ زمینہ خوش تھی کہ راہم کا علاج اب ہو سکے گا۔ زمینہ میں گھر جا رہا ہوں، کل آؤں گا، راہم کا خیال رکھنا۔ ادیان شاہ 6 دن میں انتہائی تھک سا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، امی اور سایان گھر ہی ہیں۔ اسے لگا وہ یہاں رکے گا۔ میں کراچی جا رہا ہوں، تم رات کے 12 بجے جاؤ گے؟ ہاں، امی بھی آنا چاہتی ہیں راہم سے ملنے، اس لیے کل ساتھ انہیں بھی لے آؤں گا۔ چلو یہ تو اچھا ہے، تم اپنا اور اس کا خیال رکھو۔ ادیان شاہ 2 گھنٹے بعد کراچی میں موجود تھا۔ وہ حویلی میں آیا تو ہر طرف مکمل خاموشی تھی، مطلب سب سو رہے تھے، یہاں تک کہ ساری سیکیورٹی سو رہی تھی۔ ایک بندہ اس کے ہارن سے جاگا تھا، جس نے دروازہ کھولا۔ ادیان شاہ انہیں کچھ کہنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن براؤنی کو باہر بندھا ہوا دیکھ کر اس کا دماغ خراب ہوا تھا۔ اس نے جا کر براؤنی کو کھولا اور ہاتھوں میں لے لیا اور اسے سینے سے لگائے چومنے لگا۔ ادیان شاہ نے گاڑی کے ہارن مار کر ساری سیکیورٹی اسٹاف کو اٹھایا۔ وہ سب آ کر لائن میں کھڑے ہو گئے۔ نائٹ ڈیوٹی ہے تم سب کی، یہ کر رہے ہو تم لوگ سو رہے تھے، مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے میرے بچے کو باہر رکھا، اب اس کی سزا تم لوگوں کو ضرور ملے گی۔ وہ سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس مہینے کسی کو سیلری نہیں دی جائے گی، جس نے رہنا ہے رہے، جس نے جانا ہے ابھی کے ابھی جائے۔ ادیان شاہ براؤنی کو لیے جا چکا تھا، مگر سیکورٹی کے سٹاف میں سے کوئی نہیں گیا تھا۔ اس نے جا کر براؤنی کو اس کی جگہ پہ باندھا۔ میرا پیارا سا بچہ۔ براؤنی خوش تھا اسے دیکھ کر۔ ادیان شاہ اسے سلا کر کمرے میں آیا تھا تو رامین کو بیڈ پہ سوتا ہوا دیکھ کر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، جیسے یقین ہی نہ کر پا رہا ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ہی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا اور نہا کے سفید ٹی شرٹ اور سرمئی ٹراؤزر میں ملبوس باہر آیا۔ اب وہ سونا چاہتا تھا، لیکن رامین کو بیڈ پہ دیکھ کر وہ صوفے پہ لیٹا، مگر اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے لائبریری میں چھوڑ کر آنے کی غرض سے اس کی جانب بڑھا اور اسے اٹھانے لگا کہ وہ اس کے فریکلز کو دیکھنے لگا۔ اسے یاد آیا تھا کہ وہ اس سے لڑ کر گیا تھا۔ ایک نفرت بھری نگاہ اس پہ ڈال کے اسے اٹھانے لگا کہ اسے احساس ہوا لائبریری میں اے سی نہیں ہے اور آج گرمی بھی زیادہ تھی۔ اس نے اسے بیڈ کی الٹی سائڈ پہ لٹا کر تکیہ اس کے سر کے نیچے رکھا اور خود سیدھی سائڈ پر لیٹ کر اس نے اے سی کی کولنگ بڑھائی اور رامین کا بلینکٹ اوڑھ کر سو گیا، جبکہ وہ ایسے ہی سو رہی تھی۔ رامین کو ٹھنڈ کا احساس ہو رہا تھا، وہ ادیان شاہ کے پیروں کے ساتھ جڑ گئی تھی۔
اس کے پیر پکڑنے پہ وہ جاگا تھا۔ اوف خدایا، کیا مصیبت ہے یہ لڑکی! عدیان شاہ نے اپنے پاؤں پر سے اس کے اوپر بھی بلینکٹ دیا۔ اس کے بعد وہ گہری نیند میں سو گیا۔ فجر کی نماز کے لیے رامین جاگی مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی کیونکہ اس میں ٹانگ کسی اور کی ٹانگ میں محسوس ہوئی تھی۔ اسی ڈر سے رامین پیچھے ہونے لگی کہ وہ بیڈ سے نیچے جا گری۔ وہ چیخی تھی اور عدیان شاہ ہڑبڑا کے اٹھا اور اسے نیچے دیکھ کر اس کی ہنسی نکلی۔ پہلے تو عدیان شاہ کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی لیکن پھر اسے غصہ آیا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اس سائڈ پہ کرنے کی؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ شاید اسے زیادہ چوٹ لگ گئی تھی۔ یہ تمہیں سزا ملی ہے جو ساری رات تم نے مجھے ٹانگیں ماری ہیں۔ زیادہ بنے مت، مجھے لگتا ہے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ محترمہ، تم کسی پہاڑی سے نہیں گری، بیڈ سے گری ہو، اس لیے آرام سے آ کر اپنی سائڈ پہ سو جاؤ اور دوبارہ گرنے پہ پلیز اپنا والیوم کم رکھنا۔ وہ لیٹ چکا تھا۔ آپ اتنے ظالم ہیں، میں مر سکتی تھی۔ وہ کچھ بولا نہیں تھا، مطلب کہ وہ سو چکا تھا، یہ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ رامین کو لائبریری سے خوف آتا تھا۔ جب سے اس نے خواب دیکھا تھا وہ بہت کم جاتی تھی اندر۔ اس کے واپس آنے پہ اسے اب ڈر لگ رہا تھا کہ وہ کیسے رہے گی لائبریری میں۔ وہ فرش سے اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے آئی اور نماز پڑھنے لگی۔ وہ دعا میں اللہ سے کہہ رہی تھی کہ یہ ظالم انسان مجھے اسی کمرے میں رہنے دے گا تو میں 10 نوافل پڑھوں گی۔ ڈاکٹر لیون جو امریکن ڈاکٹر تھے وہ راہم کو چیک اپ کرنے آئے تھے صبح صبح۔ راہم، تمہارا دوست واقعی بہت اچھا ہے۔ تمہارا دوست بہت اچھا ہے راہم، جانتا ہوں، اس لیے وہ سب سے الگ ہے۔ وہ ہمیشہ ایسی چیزیں کر جاتا ہے جو اسے خاص بنا دیتی ہیں۔ ڈاکٹر لیون خوش تھے۔ راہم حقیقت نہیں جانتا تھا پھر اس کے لیے ایسا کہہ رہا تھا۔ 2 ہفتوں میں سرجری ہے آپ کی، یقیناً آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر لیون، کتنے فیصد چانسز ہیں کہ یہ سرجری کامیاب ہوگی؟ چانسز کیا، یقین ہے۔ میں اور میرے ساتھ بہت قابل ڈاکٹرز اور چائنیز ڈاکٹر بھی آئیں گے، ان کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے، اس لیے تم یقین رکھو، بہت جلد تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر لیون جا چکے تھے اور اس کے بعد رضیہ بیگم اور زمینہ زایان کو اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی۔ عادی کہاں ہے زمینہ؟ اسے نہ دیکھ کر راہم بولا۔ اسے تھکن ہو رہی تھی اس لیے وہ کراچی چلا گیا تھا رات کو ہی۔ وہ میرے گھر کیوں نہیں رکا؟ اس کے دل میں یہ سوال آیا تھا مگر اپنے گھر والوں کے سامنے اس نے ظاہر نہ کیا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے، وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ اس کا فون سائلنٹ تھا، بہت سارے فون آئے تھے اسے۔ رامین کافی دفعہ چمکتی اسکرین کو دیکھ کر اس پہ لکھے نام پڑھ رہی تھی۔ کتنی فارغ لڑکیاں ہیں یہ، وہ لڑکیوں کے نام پڑھ کر بول رہی تھی۔ بھلا کوئی ایک شادی شدہ انسان سے کیسے تعلق رکھ سکتا ہے؟ کیا پتہ اس نے بتایا ہی نہ ہو کسی کو۔ کیوں نہ رامین آج اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جائیں۔ اس کا شیطانی دماغ پچھلے کچھ دن آزاد رہنے کی وجہ سے اپنی جگہ پر آیا تھا۔ وہ پہلی والی رومی دوبارہ اس میں جھلکنے لگی تھی۔ اس نے بہت تنگ کیا ہے مجھے، آج چھوڑوں گی نہیں۔ رامین اس کا فون لے کر بالکنی میں آ کر گلاس ڈور کو بند کر چکی تھی تاکہ اس تک آواز نہ جائے۔ وہ کب سے انتظار کر رہی تھی کسی کا فون آئے لیکن کوئی فون نہیں آیا تھا۔ آخری 10 منٹ بعد دانیہ خان کی کال آئی تھی۔ رامین نے پہلی فرصت میں اٹھائی۔ ہیلو آدی، اتنے دن سے فون کر رہی ہوں، کہاں تم؟ وہ تو حیران تھی، وہ باہر والی ہو کر کتنا حق جتا رہی تھی اور یہ ایک لفظ بولے تو وہ اسے چھوڑتا نہیں۔ وہ نارملی بات کرتے ہوئے اسے تم کہہ رہی تھی، یہ اگر عام بات پہ اسے تم کہہ دیتا تو وہ اسے چھوڑے نہ۔ اس کا مطلب تو وہی ہو گیا، گھر کی مرغی دال برابر۔ دل میں بول کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بہن ہو؟ کون تم؟ میں تمہاری جان نکال لوں گی، ایک دفعہ سامنے آؤ تم میرے۔ ایک لمحے کے لیے دانیہ رکی۔ اس کا لہجہ دیکھ کر تو دانیہ پہلے ہی تھوڑی ساکت ہوئی تھی۔ تم سارا ہو؟ عدیان شاہ نے اسے بتایا تھا اس کی بیوی بدتمیز ہے، اس لیے دانیہ نے اندازہ لگایا تھا۔ میں رامین ہوں، تمہارے بھائی عدیان شاہ کی بیوی۔ بکواس بند رکھو، بھائی نہیں ہے میرا۔ اب اس میں بکواس کیا ہے؟ اس کی جتنی بھی گرل فرینڈ سب کو بتا دو کہ میں رامین شاہ کسی کو چھوڑے گی نہیں۔ تم سارا رامین جو بھی ہو، میں تمہیں بتا دوں کہ عدیان کی دوسری بیوی بن کر آؤں گی میں، اور تمہارے بولنے سے ہی الگ رہا ہے تم گوار ہو، اسی گوار کے منہ لگو گی تمہاری ہڈی پسلی ٹوٹے گی۔ اور اتنا شوق ہے اس کی بیوی بننے کا تو اسے کہو کہ پہلی والی کو طلاق دے۔ کیسی عورت ہو تم جو شیئر کرنا چاہتی ہو، اپنا حق کسی کو نہیں دیتے، اس لیے اسے کہو کہ مجھے چھوڑ دے۔ دانیہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑی، یہ لڑکی تو خود ہٹ رہی تھی راستے سے۔ عدیان شاہ جاگا اور ٹائم دیکھنے کے لیے فون پکڑنے لگا پر وہ سائڈ ٹیبل پہ موجود ہی نہیں تھا۔ سارا،
اس کی زبان سے پہلا نام ہی اس کا نکلا تھا۔ یہ لڑکی واقعی مصیبت ہے۔ وہ اٹھ کر لائبریری میں جانے لگا کہ اسے بالکنی میں نظر آئی ایک شادی شدہ آدمی کے پیچھے پڑی ہوئی ہو۔ اگر اسے حاصل کرنا ہے تو طریقے سے کرو۔ تمہیں شرم نہیں آتی بیہودہ طریقہ اپناتے ہوئے؟ ٹنکے کی چوٹ پہ رشتہ لے کر آؤ، اگر خاندانی ہو تو۔ تم واقعی بری نہیں ہو رامین، تمہاری طلاق کے بعد ہم دوست رہیں گے۔ ہاں کیوں نہیں، پہلے رشتہ تو لاؤ۔ رامین تھوڑا ہنس کے بولی تھی۔ سارا ڈور اوپن کرو، ادیان شاہ نے دستک دی تھی۔ رامین نے مڑ کر اسے دیکھا تو بس ہلکا سا مسکرائی۔ اسے اپنی شامت آتی معلوم ہوئی تھی اور فوراً فون بند کر گئی۔ دروازہ کھولو، آواز آر پار نہیں جاتی تھی اس لیے وہ اسے اشارہ کر رہا تھا۔ رامین نے لوک لگا کر چابیاں اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ وہ باہر جاتی تو یقیناً اس کے ظلم کا شکار ہوتی۔ میں نہیں آؤں گی، وہ ہاتھ سے منع کر گئی۔ ادیان شاہ نے غصے سے پاؤں دروازے پہ مارا اور دوسرا فون لا کر اس پہ کال کی۔ اٹھاؤ، وہ اسے اٹھانے کا کہہ رہا تھا۔ رامین نے اٹھا کر کانوں سے لگایا۔ ایک سیکنڈ میں دروازہ کھولو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ گرایا تھا۔ نہیں، آپ تھپڑ مارتے ہو، میں نہیں کھولوں گی۔ میں دروازہ توڑ دوں گا سارا، صرف 3 تک گنوں گا۔ 1 2 3 گننے سے پہلے ہی رامین نے اسے رکنے کا کہا۔ اس نے تھوک انگر نکلا اور دروازہ کھولا۔ ادیان شاہ نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچا اور کمرے میں واپس آیا۔ رامین حیران تھی، وہ اسے کچھ کہہ کر نہیں گیا تھا۔ وہ اندر آتی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ زمینہ، راہم کیسا ہے؟ وہ فون کر کے زمینہ سے راہم کی خیر خیریت دریافت کر رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، بس پوچھ رہے تھے تم کب تک آؤ گے؟ میں 5 بجے تک آؤں گا، تم اس کا خیال رکھو۔ وہ فون بند کر کے صوفے پہ بیٹھ کے رامین اور دانیہ کی 8 منٹ کی ہوئی کال دیکھ کر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا کہا ہے دانیہ سے؟ اس کی نظریں مسلسل اسی پہ تھی۔ یہی کہ آپ بھائی ہیں اس کے۔ وہ اور باتیں بتا کر اس کا غصہ برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں پہ نظریں جما گئی۔ اچھا کیا، ایک دن بٹھا کر میں تمہاری ساری لڑکیوں سے بات کرواؤں گا۔ وہ جیسے طنز کر رہا تھا کہ تمہیں بہت شوق ہے بات کرنے کا۔ مجھے کوئی شوق نہیں، وہ آ کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کتنا شوق ہے یہ تو میں دیکھ چکا ہوں۔ ابھی جاؤ، شاور لے کر تیار ہو جاؤ۔ کیوں، میں نے ابھی صبح ہی کپڑے بدلے ہیں۔ تم میرے ساتھ لاہور جاؤ گی؟ کیوں، لاہور میں کیا ہے؟ مجھے 1 2 مہینہ لاہور میں ہی رہنا ہے اور تمہارے لیے میں روز روز نہیں آ سکتا، اس لیے میرے ساتھ چلو گی تم؟ مجھے نہیں جانا، آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی میں۔ تمہارا باپ بھی جائے گا، اس لیے 1 گھنٹے میں تیار ہو جاؤ۔ تم مجھے یہاں ہی رہنے دو۔ اس کا مزاج سادہ تھا لیکن غصہ مقابل کو اس کے تم کہنے پہ آیا تھا۔ وہ اٹھا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ یہی کہ مجھے یہاں رہنے دے، پورا جملہ بولو۔ اسے غصہ آیا تھا اپنے سامنے بیٹھے وجود پہ۔ مجھے یاد نہیں، وہ فوراً انکار کر گئی۔ آج کے بعد اگر تم نے ایسی غلطی کی تو میں خود تمہیں آگ لگاؤں گا۔ وہ لڑکی بھی تو آپ کو تم کہہ رہی تھی، وہ بچوں والے انداز میں بولی تھی۔ وہ لڑکی ہے مطلب باہر والی، تم میری ہو، اب اگر تم نے ایسا کوئی لفظ زندگی میں دوبارہ بولا تو جان سے جاؤ گی۔ اور غصے میں تم جو گالیاں نکالتی ہو اس کا حساب بھی آج کے بعد میں لوں گا، یاد رکھنا۔ اور خاص کر آج کے بعد میرے خاندان کی عورتوں کو بیچ میں لائی تو تمہارا گلا میں اپنے ہاتھوں سے دباؤں گا۔ وہ رامین سے تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا لیکن رامین سانسیں روکے اسے سن رہی تھی۔ اس کے چپ ہونے پہ وہ گہری سانس لیتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور قدم اس کی طرف بڑھا کر 1 فٹ کے فاصلے کو ختم کر گئی۔ اب وہ بالکل اس کے پاس کھڑی تھی۔ آج کے بعد آپ نے میری کردار کشی کی تو آپ کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ وہ اس کے دل والے مقام پہ انگلی رکھ گئی۔ اور دوسرا، اگر آپ نے مجھے زور سے پکڑ کر تکلیف دینی چاہی تو میں اپنے ناخن آپ کی گردن کے اندر تک گاڑ دوں گی۔ اس کی گردن پہ ابھی بھی ہلکے ہلکے نشان تھے اس کے ناخنوں کے۔ وہ تو بس اسے دیکھ رہا تھا، وہ واقعی بہادر ہو گئی تھی۔ اور تیسرا، اپنی چھوٹی ماں کو سمجھا لے، ایسے گورتی ہے، نہ جانے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ سن رہا تھا دھیان سے۔ چوتھا، مجھے تھپڑ مارنے کی غلطی دوبارہ کی تو آپ نے تو میں خود اپنی جان لے لوں گی۔ مجھے بالکل برداشت نہیں ہے میرا شوہر مجھے تھپڑ مارے۔ اب وہ رو پڑی تھی۔ اتنے اچھے طریقے سے بتا رہی تھی، تم اب ایسے رو دو گی تو کیا خاک اثر ہوگا مجھ پہ؟ آپ بہت برے ہیں عادی، جانتا ہوں۔ وہ اسے کھینچ کر سینے سے لگا گیا تھا۔ رامین تو ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ اس کے آنسو بے اختیار اس کی سفید شرٹ پہ پھیل رہے تھے۔ پوری زندگی تمہیں تھپڑ نہیں ماروں گا، مجھے خود اس چیز کا دکھ تھا، تمہارے اتنے پیارے گالوں پہ تھپڑ مارنے پر۔ رامین نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور اس کی گیلی شرٹ کو دیکھ کر نظریں پھیر گئی جو اس کے آنسوؤں سے گیلی ہوئی تھی۔ ادیان شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ جاؤ، تیار ہو جاؤ۔
لاہور میں کیا ہے؟ وہ تھوڑا جھجک کر بولی۔ میرے دوست کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اسے لیور ایشو ہے۔ وہ بیچارہ رامین کو افسوس ہوا تھا۔ اب وہ ٹھیک ہے، اس کے تاثرات دیکھ کر بولا۔ شکر ہے اللہ کا۔ آپ جائیں، میں خوش ہوں یہاں۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی، میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا اور بدلے میں بھی تمہیں بھی ماننی ہوں گی۔ نہیں، آپ بدل جاتے ہیں۔ نہیں بدلوں گا، ٹرسٹ می۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ رامین جانتی تھی کہ وہ اگر انکار کر دے گی تو زبردستی لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، پر میں بیمار لوگوں کو دیکھ کر خود بیمار ہو جاتی ہوں۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ اسے لے کر نہ جائے۔ تو تم گھر پہ رہ لیا کرنا۔ آپ اپنے دوست کے گھر اپنی بیوی کو رکھے گا۔ کیا اول فول سوچتی ہو؟ میرا اپنا فلیٹ ہے لاہور میں۔ اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا یہاں رہنے کا، لیکن رامین کے دماغ نے کچھ سوچا اور مان گئی تھی اس کے ساتھ جانے کو۔ رامین لاہور سے بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ان 6 میں رامین نے بہت کوشش کی تھی بھاگنے کی، مگر اتنے گارڈز اور سیکیورٹی ہوتی تھی دن کے وقت کہ وہ بھاگ نہیں پاتی تھی، اور رات کو اسے ڈر لگتا تھا، اس لیے وہ 6 دن یہی رہی تھی مجبوراً۔ لیکن وہاں سے رامین بھاگ جانے کا مکمل ارادہ رکھتی تھی۔